کچھ عرصہ پہلے مجھے ایک ہوٹل پر کمرے کی بکنگ کے سلسلے میں جانے کا اتفاق ہوا۔ میں جب کاؤنٹر پہ پہنچا تو وہاں پر میرے سامنے ایک اور شخص موجود تھا جو اس بکنگ کلرک کے ساتھ محو گفتگو تھا۔ میرے سامنے اس نے کلرک کو اپنی بکنگ کا ریکارڈ نکالنے کو کہا تو کلرک نے کہا، جی سر، آپ کا ایک کمرہ آپ کے لیے سنگل روم کی بکنگ کنفرم ہو چکی ہے۔ تو وہ شخص غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، مجھے ڈبل بیڈ روم چاہیے۔ تو کلرک نے کہا، جی میں چیک کرتا ہوں۔ جب اس نے چیک کیا اور رجسٹر سے بکنگ کارڈ نکالا جس کے اوپر سنگل بیڈ روم کی بکنگ کا اندراج تھا، اس نے نہایت ہی ادب سے کہا، آپ نے ٹیلی گرام کے ذریعے سنگل بیڈ روم کی بکنگ کروائی تھی۔ تو وہ شخص اور زیادہ غصے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ آپ مجھے نہیں جانتے، میں کون ہوں، میں اس کاغذ کے ٹکڑے پر یقین نہیں رکھتا، مجھے اس وقت ڈبل بیڈ روم کا روم چاہیے۔ تو کلرک نے بڑے ریسپیکٹفل انداز میں کہا کہ سر، مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی اگر میں آپ کو ڈبل بیڈ روم دے سکتا، لیکن اس وقت ہمارے پاس کوئی روم اویلیبل نہیں ہے جو میں آپ کو دے سکوں۔ تو وہ شخص اور زیادہ غصے میں آ گیا اور اس نے اپنا لہجہ اور زیادہ ترش کر لیا اور وہ کہنے لگا کہ آپ مجھے نہیں جانتے، میں آپ کو اسی وقت نوکری سے نکلوا سکتا ہوں، آپ مجھے فل فور ڈبل بیڈ روم جو ہے وہ الاٹ کریں۔ تو کلرک نے بڑے ریسپیکٹفل انداز میں، بڑے ادب کے انداز میں اس کی بات سنی اور کہنے لگا کہ سر، اگر یہ ممکن ہو سکتا تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی کہ میں آپ کو ڈبل بیڈ روم جو ہے وہ الاٹ کر دیتا، لیکن مجھے نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی اس وقت روم اویلیبل نہیں ہے۔ تو وہ شخص جو پہلے سے زیادہ غصے میں تھا وہ اپنے پاؤں زمین پر پٹکنے لگا اور یہ کہتے ہوئے وہاں سے نکلا کہ اگر مجھے یہ جتنا اچھا روم بھی دے دیں میں یہاں پہ اس ہوٹل میں نہیں رہوں گا۔ اس شخص کے جانے کے بعد میں کلرک کے سامنے آیا اور میں نے اس کلرک کو اپنے روم کی بکنگ کے بارے میں اپنی تمام انفارمیشن فراہم کی۔ اس کلرک نے نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ بغیر کوئی اپنا لہجہ تبدیل کیے میرے ساتھ ڈیلنگ کی اور مجھے میری بکنگ کو کنفرم کیا۔ مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے اس شخص کو، اس کلرک کو یہ کہا کہ بھئی آپ نے پہلے شخص کے ساتھ نہایت ہی ادب احترام کے ساتھ آپ پیش آئے ہیں، میں اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ آپ کے اندر ایک برداشت اور دوسرے کے ساتھ انتہائی احترام اور ادب کے ساتھ بات کرنے کا سلیقہ موجود ہے۔ تو کلرک نے کہا کہ جی بالکل آپ کی بات صحیح ہے، ایک تو یہ ہماری ذمہ داری میں شامل ہے، ہماری رسپانسبلٹیز کے اندر یہ چیز شامل ہوتی ہے، ہماری ٹریننگز کے اندر یہ ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص کسی بھی پریشانی کی وجہ سے، کسی اپنے بزنس کی پریشانی کی وجہ سے، اپنی فیملی پرابلمز کی وجہ سے وہ اس وقت غصے میں ہو اور اس کا رویہ جو ہے وہ میرے ساتھ سخت ہو، وہ اپنا غصہ، اپنی پریشانی کا اظہار کسی اور جگہ نہ کر سکتا ہو، لیکن اس ہوٹل کی بکنگ کے موقع پر وہ اپنی بات کا اظہار کر سکتا ہو، تو مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے، اس کی بات کو غور سے سن لینا چاہیے اور اس کو اس طرح رسپانس نہیں دینا چاہیے جس طرح کہ وہ میرے ساتھ رویہ رکھ رہا تھا۔ تو اس بات سے میں نے یہ سبق سیکھا کہ
ہماری زندگی کے اندر ایسے کئی لمحات آتے ہیں جب ہم کسی کے لہجے کو بغیر سمجھے ہوئے اس کے اوپر ریئیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ ریئیکشن ہمارا بالکل اسی طریقے سے یا اس سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے جو وہ شخص ہمارے ساتھ کر رہا ہوتا ہے۔ ہم نے کبھی نہیں یہ سوچا کہ شاید اس کو کسی پریشانی اور کسی مسئلے کا یہ شخص کوئی شکار ہو، اور اس کا وہ اظہار غصے کی صورت میں، تلخ لہجے کی صورت میں، سخت الفاظ کی صورت میں ہمارے سامنے کر پا رہا ہو، اور ہم بھی اگر اس کا جواب اسی صورت میں اس کو دیں گے، یہ ایسا ریئیکشن ہوگا کہ جس میں ہم اس شخص کی مدد نہیں کر رہے ہوتے بلکہ اس کی پریشانیوں میں اور اضافہ کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ نہ صرف اس کی پریشانیوں میں بلکہ اپنے لیے بھی ایک پریشانی کا جو ہے وہ ہم اضافہ کر رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں یہ بات کرتے ہوئے، کسی کی بات کو غور سے سنتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے کہ جو شخص ہمارے سامنے موجود ہے اور اس کا لہجہ، اس کا تلخ لہجہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے، لیکن ہم یہ سوچ لیں کہ ہو سکتا ہے اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا چل رہا ہے، اس کے پیچھے اس کی پریشانی کون سی ہے، اس کو کس قسم کا اس کو کوئی جو ہے وہ اس کے دماغ پہ ایک کو پورا سین چل رہا ہے جو اس کو یہ کہنے پر مجبور کر رہا ہے کہ وہ اپنی بات ہو سکتا ہے وہاں پہ اس کا اظہار نہ کر پا رہا ہو، لیکن ہمارے سامنے وہ اس کا اظہار کر پا رہا ہو۔ مجھے ایک پرنسپل کے آفس میں بیٹھنے کا اتفاق ہوا، اور وہاں پہ ایک شخص آیا جو اپنے بچے کا رزلٹ لینے کے لیے آیا تھا۔ تو پرنسپل صاحب نے بغیر کوئی سوچے سمجھے اس کی جو بچے کی جو کارکردگی تھی اس کا اظہار کرنا شروع کر دیا کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ پڑھائی میں اچھا نہیں ہے، وہ اپنی پڑھائی میں بہتر نہیں ہے، وہ اپنا پراپر طریقے سے کام نہیں کرتا۔ اور پرنسپل صاحب فرمانے لگے کہ شاید مجھے لگتا ہے کہ آپ اس پر پوری طریقے سے توجہ نہیں دیتے ہو، گھر میں اس کی جو توجہ اس کو چاہیے اس بچے کو وہ آپ نہیں پراپر دے رہے ہو، اس وجہ سے وہ اس بچے کی تعلیمی حالت بہت زیادہ کمزور ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ وہ شخص لٹرلی اس وقت رونے لگ گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگ گئے۔ اس کی آنکھوں سے ٹپکتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھ کر مجھے یہ واقعہ یاد آ گیا کہ شاید اس شخص کے پیچھے کیا پریشانی ہے، اس کے بیک گراؤنڈ میں کون سی پریشانی چل رہی ہے۔ تو وہ شخص روتے ہوئے کہنے لگا کہ بھائی میں صبح سے لے کر شام تک اپنے بچوں کی پیٹ پوجا کرنے کے لیے گھر سے باہر ہوتا ہوں، میری وہ تمام توجہ ان کی اخراجات کو برداشت کرنے کے لیے ہوتی ہے، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں وہ اپنے بچوں پر صرف کروں اور ان کی پڑھائی کی طرف توجہ کر سکوں۔ تو اس وجہ سے میرے بچے بھی کمزور ہیں اور میں اپنی جو روزمرہ کے معاملات ہیں ان کو بھی احسن طریقے سے وہ پورا نہیں کر پا رہا۔ تو مجھے وہ واقعہ اس کے ساتھ لنک کرنے لگ گیا کہ ہم بہت ساری باتوں کو بغیر سوچے سمجھے ان پر ریئیکشن شو کر دیتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ ان کے ہمارے ریئیکشن کے بدلے میں اس شخص پر کیا گزرے گی، یا اس شخص پر اگر کوئی سخت الفاظ بولے جائیں گے تو اس کا وہ کس طرح اظہار کر پائے گا، اس کا دل ٹوٹے گا، اس کو صدمہ پہنچے گا۔ تو لہٰذا ہمیں کسی کی بات پر ریئیکٹ کرنے سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم ریئیکشن نہ دیں، اس کی بات کو غور سے سنیں۔ جب ہم اس کی بات کو غور سے سن لیں گے تو ہو سکتا ہے اس کا جو وہ دکھ اور درد ہے اس میں کچھ کمی پیدا ہو جائے گی، اور ہم اس کی الفاظ کو سننے کے ساتھ ساتھ ہم اس کی اس دکھ میں اس کی مدد کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اگر ہم اس پر اپنا ریئیکشن شو کر دیں گے تو پھر وہ ریئیکشن ہمارے لیے بھی پریشانی کا سبب بنے گا، اور اس شخص کی جو پریشانی ہے اس میں بھی وہ اضافے کا سبب بنے گا۔